بھی ہیں، لیکن میں جو آپ کے سامنے تیسرے بات رکھنے گیا ہوں یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اقدس کے بعد کی. اور یہ جو میرے پاس ہے مصنف ابن ابی شیبہ، اور یہ امام بخاری کے استاد ہیں. کس کے استاد ہیں؟ امام بخاری. اور اس کے نیچے فتح الباری، اور یہ حافظ ابن حجر عسقلانی شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، بخاری شریف پہ یہ شرح ہے. اور حافظ ابن حجر عسقلانی اس قد کا بندہ ہے کہ یہ ذہبی کی سند کو بھی صحیح کہہ دینا تو وہ سند صحیح ہوتی ہے، یعنی اتنا اس کا مقام ہے حافظ ابن حجر عسقلانی. حالانکہ ذہبی کا بڑا مقام ہے، لیکن ذہبی کو بھی دیکھا جائے تو پھر ان کو بھی دیکھا جائے، وہ بھی حکم لگائے یہ بھی حکم لگائیں تو ان کے حکم کو دیکھیں گے. اور یہ حنفی بھی نہیں، شافعی ہیں، امام شافعی رضی اللہ عنہ کے مقلد ہیں. اب یہاں سنیں، پہلے تو اصل تو یہ ہے نا ابن ابی شیبہ، اور جو امام بخاری کے استاد ہیں یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خزانچی تھا، حاضن تھا، تو قحط بڑھ گیا زمانے عمر میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. فجاء رجل الی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک شخص وہی خازن وہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے پاس گیا بعد وصال مصطفیٰ. اب یہ قصہ نہیں سنانے لگا، حدیث سنانے لگا. اور مصنف ابن ابی شیبہ کہاں کو عمر قبر النبی جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ پاک کے پاس گیا تو کہا یا رسول اللہ استسقی لامتی کا. بعد از وصال مصطفیٰ ہے اور جا کے کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ استسقی لامتی کا، کہ اے اللہ کے رسول اپنی امت کے لیے بارش طلب کیجیے. کیوں؟ فإنہم قد ہلکوا، وہ ہلاک ہو گئی. جب یہ بات کی فاتى الرجل فی المنام، فاتى الرجل فی المنام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی خواب میں آئے، اس صحابی کی خواب میں آئے. وفقیل له، اور اسے کہا گیا ایت عمر، جاؤ عمر کے پاس اور انہیں جا کر میری سلام کہنا، اور انہیں یہ بھی کہنا کہ آپ صحیح رہیں، مستقیم رہیں، اور دنائی سے کام کریں، اور آپ پہ لازم ہے. جب یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو آپ کو بتایا فبکا عمر، تو حضرت عمر رو پڑے. آپ رو پڑے، یا ربی میں تو جتنا ہوتا ہوں اتنی کوشش کرتا ہوں، اپنی طرف سے تو کمی ہی نہیں کرتا، اس سے آگے تو میں نہیں کر سکتا. یہ حضور نے خواب میں انہیں مل کر یہ بتایا کہ جو ہم سے مانگتا ہے اللہ کے فضل سے ہم دیتے ہیں، اور اللہ ہماری لاج رکھتا ہے بارشوں کی. اب یہ تو تھا مصنف ابن ابی شیبہ. اب حافظ ابن حجر عسقلانی بھی اس کو لائے، جو شارح بخاری ہیں وہ بھی اس عزیز کو لائے. تو اس میں کیا ہے؟ یہ ایت عمرہ یہاں تک گیا، اور آگے کیا کہا انہوں نے کہ سیف نے فتوح میں ذکر کیا کہ جس شخص نے خواب دیکھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اس کا نام ہے بلال بن حارث مزنی، احد الصحابہ، وہ صحابہ میں سے ایک ہے. اب وہ کہتے ہیں وہ صحابی تھے جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں حضور کی بارگاہ میں گئے، اور پھر وہاں سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ بعد وفات کوئی کچھ نہیں کر سکتا، وسیلہ نہیں ڈالا جا سکتا، تم کیا لینے گئے تھے، بلکہ آپ نے اسے قبول فرمایا. اب یہ جو حدیث ہے اس کے اوپر ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں اسنادہ حسن، اس کی اسناد حسن، یعنی حدیث صحیح ہے، حسن کے درجے کی حدیث ہے. اب جو کہتے ہیں بعد از وصال، نعوذ باللہ من ذالک، وسیلہ ڈالنا یا ادھر جانا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ شرک ہے. یہ کیا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں پھر یہ کہاں جائیں گے؟ یہ امام بخاری کے استاد حافظ ابن حجر عسقلانی، پھر حافظ ابن کثیر جو سند بتا رہی ہیں کہ سند بھی حسن کی ہے، حدیث صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے اور بارش بھی ہوئی، بارش بھی. لیکن اب پہلی بات ہے یا رسول اللہ استسقی لامتی کا، اے اللہ کے رسول اپنی امت کے لیے بارش طلب کریں. پتہ چلا بعد از وصال یا رسول اللہ کہہ کے پکارنا یہ سنت صحابہ ہے، اور حضور کو وسیلہ ڈالنا یہ بھی سنت صحابہ ہے.